رینجرز کو پولیس کی ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے ناکام بنایا، اور لیکن ہمارا نقصان ہوا تھا کہ 2 ہمارے جوان شہید ہوئے تھے. ایک نے اسے بر وقت اس کے خلاف کارروائی جو ماسٹر مائنڈ اس کو ہلاک کیا تھا، اور اس میں ایک سیکورٹی گارڈ تھا جو ادھر ہی تعینات تھا، وہ بیچارہ بھی زخمی ہوا تھا، اور 2 سویلین باپ بیٹے جو ویزا بنوانے آئے تھے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے. نیکسٹ. یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ موقع واردات سے جو شواہد ملتے ہیں اسی سے ہم کڑیاں بنا کے مختلف وقتوں میں زیادہ سے زیادہ چھاپے بلوچستان میں بھی، اندرون سندھ میں یا کراچی میں مختلف جگہوں پہ ہم مارتے رہے. مختلف ریکارڈ ملا جو ہم نے اپنا CRMS کا وہ سسٹم بنایا، اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کس ہوٹل میں آ کے رہے تھے، لیکن 1-1.5 مہینہ پہلے رہے تھے، مختلف وقتوں میں آ کے ریکی کرتے رہے تھے. اور اس میں کراچی کے BLA کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ان کو یہ سہولت کاری کرتے رہے، یہی اسلحہ دیتے رہے یا رہاتے رہے. اور اس میں جو اصل مقصد مین یہی تھا کہ چائنا، کیونکہ ابھی ہم سمجھتے ہیں جو ہم پہلے بھی بات کرے تھے ابھی یہ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے، جو ہمارا CPEC کا منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ، جو ہماری دوستانہ تعلقات ہیں، اس میں بہت بڑی دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک حملہ ہوتا اگر یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو بہت بڑا. تو اب اصل میں ان کا تھا کہ دراڑیں ڈال دیں. دیکھو کراچی میں آپ لوگ سیف نہیں ہیں، وہ کراچی آپ کے لیے سیف نہیں ہے، آپ کو یہ کاروبار پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے اسلم اچھو، جس کے بارے میں بھی یہ زیادہ شنید ہے، بیکاز ایز اے تفتیشی ہم بلیو تب تک نہیں کرتے جب ہم ڈیڈ باڈی نہ دیکھیں یا جب تک ہم وہ نہ کریں. تو زیادہ تر یہ ہے کہ مر گیا ہے، اس کی کمانڈ ابھی اس کے پاس ہے، بشیر زیب کے پاس، اور دے آر بینگ پیٹرنائزڈ. دے آر بیسڈ ان افغانستان، لیکن انڈیا از وتھ پیوٹل رول ہے ان کے ساتھ را کا. یہ ہے امان اللہ، یہ اس کا سالہ ہے، یہ اس کی بہن اس کے گھر میں ہے. اور عارف، یہ انہوں نے اپنے آئیڈینٹی چینج کر کے یہ مختلف وقتوں میں آتے رہے. یہ ڈیرا مراد جمالی کا ہے، DGM کا ہے، اور یہ بلوچستان کا ہے، یہ ادھر آتے رہے. عارف کراچی کا ہی ہے، یہ مکینک ہے جس نے سارا وہ سامان کھولا تھا. اور عبداللطیف اور حسنین یہ ریکی کرتے ہیں، اور جس طرح ہم جانتے ہیں جی یہ ریکی کراتے رہے کہ کس طرح انہوں نے آنا ہے، اور یہ مختلف وقتوں میں آتے رہے، بیٹھتے رہے. جو اوورال ویزا سیکشن تھا ادھر آ کے بیٹھتے رہے کہ کس طرح ہوتا ہے، کس وقت دروازہ کھلتا ہے، کس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں. ان کو اور سمجھ نہیں آئی، جانے کی بھی ادھر سے یہ کوشش کرتے رہے جب انہوں نے حملہ کیا. یہ جو ان کے پاس سے ہمیں موبائل فون ملے ہیں ان میں یہ تصویریں ہیں، مگر ان کا کنیکشن بالکل ایک بنتا ہے ان کا آپس میں. ساری ان کی ادھر ہوٹلوں میں جہاں رہے ہیں یا جہاں پہ آ کے آتے رہے جس گھر میں، تو ادھر فوٹو کھینچتے رہے. یہ گھر ہے بلدیا میں، یہ عارف کا ہے، یہ ادھر آ کے اس کے پاس رہتے رہے. یہ ایک انجن ہے بوٹ کا، لانچ کا، جس کو یہ پیک کر کے آتے رہے ہیں. اس کے اندر اسلحہ ڈالا تھا، اس کو سیل کیا گیا تھا انہوں نے، اور یہ ریلوے کے ذریعے بھیجا گیا ہے. تو ہم نے ریلوے اتھارٹیز کو بھی ہم تھوڑا ہم ان کو لکھ رہا ہے، ہم نے خط لکھ رہے ہیں کہ پلیز وی نیڈ ٹو، ہم اپنے سسٹم کو تھوڑا امپروو کریں کہ اگر اسلحہ آ رہا ہے وہ کیسے اسکین کیوں نہیں کہیں ہوتا. تو ادھر کوئٹہ سے آیا، ادھر پہنچ گیا، ادھر سے کسی نے ریسیو بھی کیا اور وہ سکسیسفلی کسی جگہ واردات پہ پہنچ بھی گیا. تو دے نیڈ ٹو امپروو دیئر سسٹم کہ جو لگیج کا سسٹم ہے اس میں کس طرح انہوں نے یہ بکس کھولے، اس سے یہ نکلا ہے اسلحہ، اس میں لے آئے. یہ مختلف گاڑیاں یہ ادھر استعمال کرتے رہے ہیں. اور یہ اس کا آگے چلے گی، یہ نا اگست سے آتے رہے ہیں، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 4 مہینے تک یہ مختلف اوقات میں آتے رہے کراچی میں. اور یہ ریکی انہوں نے بہت ٹھیک ٹھاک ریکی کی تھی، اور ان کا آپ اسٹائل دیکھتے وہی ان کا اسٹائل تھا کہ کنہوں نے اس طرح سکسیسفلی کرنا ہے. لیکن الحمدللہ رینجرز نے، پولیس نے بر وقت ایک ٹائملی ایکشن نہ لیتی تو شاید بہت بڑا سانحہ ہو جاتا کراچی میں. الحمدللہ اللہ نے رحم کیا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ نا جعلی شناختی کارڈ پہ آتے رہے. یہ جو ہمارا، پھر ہم نے یہ اسی حوالے سے FIO کو لکھ رہے ہیں کہ نادرا کے سسٹم کو بھی تھوڑا مزید ہمیں مربوط اور مضبوط کرنا چاہیے کہ میں امیر احمد ہوں، میں نام اپنا دین محمد کر کے بھی اپنا شناختی کارڈ اپنی اسی شناخت کے ساتھ کیسے بنوا سکتا ہوں. انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے نام مختلف رکھ کے نئے ID کارڈ بنوا دیے.
تو اس لیے ہم نے FIA کو ہم لکھ رہے ہیں اس بات کو بھی پروو کیا جائے کہ کیسے شناختی کارڈ اس طرح بن جاتے ہیں, ایک ہی بندے کے دو مختلف ناموں سے, مختلف ایڈریس سے, باپ کا نام تک کیسے بن گیا. تو پلیز اس کو بھی ہم پروو کریں, کیونکہ ہم کنسٹرکٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح نہ ہو. یہ اس طرح بن رہا ہے کہ آئندہ نہ ہو اس طرح, کہ ہمارے سسٹم میں ابھی بھی جھول ہے, تو اس لیے ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور بھی بجاؤ بھائی, یہ جس طرح میں نے کہا اسلم اچھو مین ہے, اور یہ اس کا ابھی 2IC ہے. پیچھے چلو, یہ 2IC ابھی بچی سے رپورٹڈلی یہ پہلے بھی اس طرح کر چکا ہے, اپنا ڈرامہ یہ رچایا, اوپر سے انڈیا سے خبر آتی مر گیا ہے افغانستان سے, لیکن اس کے بعد یہ پھر زندہ ہو گیا. ہم ابھی بھی یہ سمجھیں جب تک ڈیڈ باڈی یا ایویڈنس ہارڈ ایویڈنس نہ آئے کہ مر گیا ہے, ابھی بھی یہی ہے کہ اس کا نام زیادہ چل گیا ہے, تو رپورٹڈلی اس نے اپنی کمانڈ اس کو دے دی ہے. یا تو یہ مر گیا ہے واقعی, یا یہ ابھی بھی زندہ ہے لیکن اپنے کمانڈر اس کو بنایا ہوا ہے. یہ اس کا جس طرح میں نے بتایا امان اللہ جو ہے نا, یہ بہت بڑا کہتے ہیں ڈائی ہارٹ ہے. اس کے بارے میں یہ شاید کسی حملے میں ہلاک ہو چکا ہے, لیکن وہی بات ہے, ہم اس طرف یقین کریں گے کہ جب یہ ہو جائے. اور اسلم اچھو کا یہ عارف, یہ سارے آپس میں بہت ہی تھکلی کنیکٹڈ ہیں. مقصد دے ور ڈوئنگ ایوری تھنگ وتھ ڈیڈیکیشن, کنوکشن کے ساتھ, آئیڈیولوجیکلی کنوکشن کے ساتھ کر رہے تھے. ایسے نہیں تھا, اور آپس میں رشتے دار ہیں. اور کتنے دیکھا نا, اسلم اچھو نے چوز کیا تو بہت قریبی لوگوں کو کیا ہے. یہ 2IC ہے, اس کا سالے کو وہ اپنے کزن کو کر رہا ہے, ایک عام آدمی کو اس نے نہیں کیا کہ کسی پہ بھی ٹرسٹ کر دے, بیکاز ان کا انٹینشن یہی تھا کہ ہم اس حملے میں کامیاب ہوں. آگے چلیں. یہ فیک اس نے ID بنوائی ہے, اس پہ انعام بھی, عارف کے نام پہ نا ساری FIA کی طرف سے کوئٹہ میں انعام بھی ہے 5 لاکھ کا. یہ ادھر وانٹیڈ کیس میں, 302 کے مرڈر کے کیس میں ہے, اور ایک 80A کا کیس ہے. آگے چلیں. ابھی کوئی سوال ہو پلیز آپ سب, یہ آپ ان میں بانٹ دینا. دہشت گردی کے جو واقعہ میں اس میں لوکل سہولت کاروں کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے, کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کے حملے کے اندر لندن سے بھی آپریٹ کیے جا رہے ہیں, تو لوکل سہولت کار کون سے, ان کو کن علاقوں سے اتار دیے. لیکن ابھی یہ اصل ہم ان پہ کام مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں سے پکڑتے رہے تھے, اور ہم جو بے گناہ تھے ہم چھوڑے جا رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک ادارہ بہت کلوزلی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, پولیس اور SSU, خصوصاً SSP عرفان بہادر, اور یہ کر رہے تھے. تو اس میں ابھی یہ کوئی نہیں آیا کنیکشن کی کسی سیاسی پارٹی تھی, اس میں وہی تھے BLA کے لوگ تھے زیادہ تر, اسی کی طرح کے اس میں تھے کنیکشن زیادہ تر, اور ان کے اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے چنا تھا کیونکہ دے وانٹیڈ ٹو سکسیس. اور اس میں ہمیں وہی افغانستان میں پلان بنا, اور انڈیا اور راہ کا اس میں ہاتھ تھا, یہ اس کے اسپانسر تھے. سر یہ بتایا گیا تھا کہ MKM لندن طالبان تنظیمیں اور بلوچ لبریشن آرمی افغان ایجنسی اور بھارتی خفیہ ایجنسی کی جو ہے تعاون سے یا دہشت گردی, اس میں کتنی سب سے صداقت ہے, اور کیا اس میں لندن بھی ملک سے بل واسطہ یا بلا واسطہ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انڈیا اسپانسر, جن کو بھی انڈیا پہلے سپورٹ کرتا رہا ہے, اور اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لنڈن کا بھی نام آتا ہے, لنڈن بیسڈ متحدہ کا یا BLA کا, یا اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں اور ساری جو تنظیمیں ہیں, ان کا کنیکشن رہا ہے. لیکن اس میں ابھی تک لنڈن بیس کوئی کنیکشن نہیں آیا کہ وہ اس میں سہولت کاری انہوں نے کی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح بتایا کہ اتنا بڑا اٹیک کرنے رک جا رہے تھے اور یقیناً پہنچ بھی گئے تھے وہاں تک, تو ہماری پولیس اور ایجنسیاں اس اٹیک کے بعد ہی کیوں جاگی؟ ان سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے, کراچی کے شہر کے اندر کچھ علاقوں میں وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے, اس کے بعد کار میں بم دھماکہ کر دیا, اس کے بعد علی رضا حافظی کو قتل کر دیا, تو پولیس اس کے بعد ہی کیوں جاگتی, اس سے پہلے کیوں نہیں جاگی پولیس؟ اس میں یہی کہوں گا کہ نا, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی کافی بیسکس ٹھیک نہیں ہیں کہ جی ہمیں جیسے ادھر کافی سلم ایریاز بن گئے ہیں, تھوڑی ان پلانڈ سٹی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, انٹرنلی بہت زیادہ لوگ آنا جانا ہے, نہ ہمارا پراپر بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے, نہ ہم نے پراپر پروفائلنگ کی ہوئی ہے. اب یہ بھی دیکھ لینا کہ گاڑی 6 سال پہلے اس کا مالک مر چکا, ابھی بھی اس کے نام پہ چل رہی ہے. تو ہمیں اس میں حوالے سے بھی میں نے خصوصاً سیکٹری ٹرانسپورٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے بھی, منسٹر سے بھی رابطہ کیا. ہم ان چیزوں کو تھوڑا مضبوط کر رہے ہیں کہ ہماری بیسکس ٹھیک ہو جائیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایب انیشو ہی ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن جس طرح میں نے کہا نا, کچھ باتوں میں یہ 9/11 کیسے ہو گیا, کچھ باتیں دیکھیں نا, جو کرمنل ہے, ٹیررسٹ ہے, وہ اپنی ایڈوانس پلاننگ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی دے ٹرائی ٹو بیٹ یور سسٹم اور دے بیکم بٹ سکسیسفل ٹو
کسی اوقات میں. تو اس میں بالکل آپ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر بنیادی بات بھی ہمارے پاس اس طرح کی انٹیلیجنس نہیں تھی اس حوالے سے پہلے, اور بی ایل اے کو ساروں نے ایک فرگاٹن سٹوری سمجھا ہوتا کہ اتنا بڑا اس میں پوٹینشیل نہیں ہے, اور یہ سارا کچھ بی ایل اے نے کیا. تو آپ کی اسپیشل برانچ بھی تو رن کرتی ہے نا شہر میں, وہ پیسے لے رہی ہے, تنخواہ لے رہی ہے, وہ کس بات کی لے رہی ہے؟ سارا صرف ایک کام نہیں ہوتا نا, بہت زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے سی ٹی ڈی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے بہت زیادہ ادارے ہیں, سارے کرتے ہیں. اور ہم جو ہے نا, ہم صرف اس کو فوکس کرتے ہیں کہ جو نہیں ہو سکا, ہم وہ نہیں دیکھتے کہ کتنوں میں ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے بہت زیادہ حملے ناکام بنائے تھے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کی پلاننگ جو ہے نا افغانستان میں ہوتی رہی, اس کی پلاننگ زیادہ تر کوئٹہ میں ہوتی رہی. اسلحہ ادھر سے نہیں آیا, اسلحہ ادھر سے آیا. تو یہ کبھی کبھی انٹرنیشنلی آپ جب ایک کوئی ماسٹر مائنڈ کرتا ہے اس کے مسنگ اس میں ہو جاتی ہے. اور پلس دیکھیں نا, ہم وہی کہتے ہیں کہ ایک اس کو دیکھتے ہیں کہ جو نہیں ہوا. الحمدللہ آپ یہ بھی دیکھیں پھر جس پرامپٹنس کے ساتھ رینجرز نے پولیس کو ریئیکٹ کیا, پھر ود ان فیو ویکس پھر اس پورے منصوبے کو انرتھ کیا. میں کہتا ہوں سکسیس اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کچھ روز بعد ہی ایک رات کو دھماکہ ہوا تھا کہ وہ بھی بی ایل اے کی کاروائی تھی, وہ بھی کسی تقریب کاری کی تھی, کیونکہ آس پاس جو تھے وہ تمام غیر ملکی, اس میں بھی چینی باشندے موجود تھے, کچھ اہم شخصیات بھی وہاں موجود تھی. کیا وہ کاروائی بھی بی ایل اے کی تھی؟ اس کے اندر بھی را ایجنسی ملوث ہے؟ سر ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ کیا ہمارے بی ایل اے, ہماری کمانڈ کے بی ایل اے پہ نہیں ہے پولیس کی کمانڈ جو نہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ جس طرح ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بی ایل اے ہیز بیکم اے اسمال اینٹی, اور وہ زیادہ تر لوکلائز ہو گئی ہے, سکسیسفل آپریشن بلوچستان میں ہوتے رہے. لیکن ایک دم سے نا ایک آپ کبھی کبھی نا آپ یہ دیکھیں یہ کب ہو رہا تھا سب کچھ, جب ہمارے پاس آئیڈیاز ہونے والا تھا, ایکسپو ہونے والا تھا, ہمارے پاس انٹرنیشنل ایونٹس ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں فروری میں ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ ہے. دوسرا سی پیک کے حوالے سے ہم بہت آگے جا رہے ہیں. تیسرا جنرلی کراچی کے امن کی باتیں ساری دنیا میں ہو رہی تھیں. اوپر سے 5ویں 6 نمبر سے ٹاپ ڈینجر سٹی سے نکل کے وہ 100 کی لسٹ میں چلا گیا. تو ظاہر ہے جو دشمن کو یہ ساری باتیں کھنکتی ہیں وہ سارے انہوں نے سارے, اور ہم ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو باقی جو اٹیمپٹ ہوئے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جو بھی سب نیشنلسٹ ہیں, بی ایل اے ہے, یا اس طرح کے جو دیگر تنظیمیں ہیں جن کا پاسٹ میں ہم بار بار ڈسکس کرتے رہے کہ ان کا کنیکشن انڈیا سے, انڈیا ابھی بھی متحرک ہے ہمارے خلاف, وہ اپنے کنیکشن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. دھماکہ ہوا تھا اس میں بھی بی ایل اے کا بتایا جا رہا تھا, کیا یہ گرفتار مسلمان کا اس کا حیدرآباد دھماکے سے بھی تعلق ہے؟ نہیں, اس میں ابھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو اس پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ساری تفصیلات دیں گے. شیخ صاحب اس دفعہ جو اس میں لکھا ہے پریس ریلیز میں کہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, پوری پریس ریلیز میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اس دفعہ, وہ تو بتائیں. ابھی اس دفعہ جس طرح ابھی ہم کہہ رہے ہیں ابھی پکڑے ہیں, منصوبہ ان کا تھا ظاہر دوبارہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنا. اس میں آپ جس طرح کوئی اور پوچھا نا کہ اور کون بھی داعش کی بھی ایکٹیویٹیز کا کچھ ہم نے سر انہوں نے چائنیز حملہ پورا بتا دیا, لیکن کیا کرنے جا رہے تھے یہ بھی تو بتائیں. نہیں, ہم ابھی دیکھیں نا, یہ ابھی انیشل سٹیج ہے کہ جب چائنیز کا یہ صرف نہیں کہ انہوں نے صرف بتایا, انہوں نے تصدیق کی. ہم نے جب پہلے پکڑے جا رہے تھے 1.5 مہینے سے, وہ کنیکشن جوڑ کے ان تک ان کو فائنل کیا تھا, اور ان کی آخر ہم ان لوگوں کے ذریعے ان کو پکڑا ہے. تو انہوں نے مزید انکشافات کیا کرتے, اور ان کا اصل میں جو بتانے والے تھے یہ کہ ان کا اور منصوبہ تھا کراچی میں دہشت گردی کرنے کا. تو مزید کیا ہے وہ ڈسکلوز دیٹ. یہ بتائیے گا اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا ہے چند روز قبل, جس میں یہ بتایا گیا کہ بانی ایم کیو ایم کی جانب جو اوپر شبہ ہے کہ علی صاحب کی قتل کیس میں ملوث ہے, اور مزید بھی جو ان کے قریب ایسے عہدیدار تھے جو ان کی تنظیم کے, ان کو بھی خطرات ہیں کہیں ایسے مزید پر بھی حملہ کرایا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ادارے تمام متحرک ہیں. بالکل صحیح ہے کہ کچھ کے بارے میں جس طرح ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی لسٹ آئی کہ جن کو خطرہ ہے, ہم تمام کو ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں, اور وی اوپن کے جو سیکیورٹی مانگتا ہے. اور ہم نے اپنی لسٹیں بھی بنائی ہیں جو پاسٹ میں ایسے رہے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ میں یا دہشت گردی میں, لسٹ بنا کے ہم ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, رینجرز, پولیس اور تمام ادارے کہ جو اس طرح کے کریکٹرز ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں یا جو باہر سے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکٹیویٹی بہت تیزی سے جاری ہے, پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے اس والے سے. یہ چائنیز کی کیا کیٹیگری ہمارے پاس, کیونکہ چائنیز بھی ایک گروپ ایسا ہے جو سی پیک کے خلاف ہے, جس کو چائنا ٹاؤن کے لوگ کہا جاتا ہے, اور بڑی تعداد میں تقریباً 30,000 سے زائد چائنیز ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں, کچھ رجسٹرڈ بھی ہیں کچھ ان رجسٹرڈ بھی. تو ان کے لیے کس طرح سے ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے, یا صرف را انڈیا افغانستانی موجود ہے, کیا امریکہ کا بھی کوئی کنیکشن ہے سی پیک سے متعلق حملوں میں؟ دیکھیں نا, یہ اس کو میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ جی
अमेरिका क्या इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है, अफगानिस्तान में बैठ के हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ये लेकिन जो एविडेंस है अभी तक, जो हमने कैरेक्टर सामने आए हैं, जो हमने अभी 1-2 महीने में इस केस में किया है, तो उसमें अफगानिस्तान बेस्ड रॉ के एजेंट्स असलम अच्छू ये कैरेक्टर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने है। एक है अभी जिसके बारे में ये है कि शायद वो मारा जा चुका है, लेकिन वो भी हम जल्द करेंगे। एनडीएस और रॉ का नेटवर्क है, इनको उन्होंने अदाकार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्या और किसी तंजीम या किसी ग्रुप को इस्तेमाल कर? सर ये भी ऐड कर लें, क्या ये नेटवर्क यहाँ खत्म हो गया कराची में? जैसे अंसारुल शरिया का खात्मा कर दिया गया, क्या इनका भी खात्मा कर दिया गया? बस आपको ये भी बता दिएगा 5 साल हो गए कराची ऑपरेशन को जारी। आप रेजिडेंस भी है, पुलिस भी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, उसके बावजूद चाइनीज अटैक होता है, उसके बावजूद कीर्तन में ब्लास्ट होता है, उसके बावजूद अली आब्दी का मर्डर होता है, उसके बावजूद कायदाबाद में धमाका होता है। क्या ऑपरेशन में कोई नरमी छोड़ दी गई है? क्या हो जा रही थी कि ये दोबारा एक्टिव होगा सारे के सारे? तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ये तो सारे, मैं इनको कहूँगा इक्का दुक्का वाकयात हैं कि ये कोई जिस तरह हम अगर 5 साल पहले का देखते हैं तो क्या सीन था, एवरी डे, मगर हर रोज़ ऐसा कुछ होता था। कहीं पे धमाका हो रहा है, कहीं पे बस पे हमला हो गया, कहीं पे 4 बंदों को मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उस हवाले से हम तमाम इदारे कामयाब हैं। हाँ, मजीद जिस तरह मैंने कहा ना, काफ़ी बेसिक्स को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस हवाले से हमारे इदारे भी मुतहरिक हैं, चीज़ें अक्सर हम उस फेज़ में चल रहे हैं, लेकिन हम एक बदमनी दहशतगर्दी के फेज़ से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए पूरे पाकिस्तान में, और उसमें इदारों को नो डाउट क्रेडिट जाता है, उसमें काफ़ी लोगों की शहादतें हैं, उसमें सिविलियंस की शहादतें हैं, सिविल सोसाइटी का रोल है। लेकिन अभी हम दूसरे फेज़ में हैं जिसमें दुश्मन हमें टेढ़ी आंख से देख रहा है, वो चाहता है कि ये उस फेज़ में दाखिल, अमन वाले फेज़ में दाखिल हो जाए, वो अभी डेवलपमेंट वाले मोड में हम दाखिल होने जा रहे हैं, तो वो उसमें खींचातानी एक है इंटरनेशनली दुश्मनों की। और उसमें अफसोसनाक पहलू ये है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे अपने लोग भी कुछ उनके साथ मिल जाते हैं, उनके आलाकार बनते हैं। BLA है ये, बेसिकली बलोच ऑर्गेनाइजेशन लोकल हैं, इस तरह कुछ कराची के ऐसे लोग हैं जो हमसे इतने खफा हैं लोकली, शायद वो दुश्मनों से मिल जाते हैं, अपने घर को, जो पाकिस्तान हमारा घर है, अल्लाह मियाँ ने दिया एक नेमत, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ हम तमाम को उन ऐसे अमल पे, ऐसे अनासर पे नजर रखनी चाहिए, उनको अनर्थ करना चाहिए, कि उनको हम पीछे देखें जो हमारे घर का दुश्मन बना हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो 5 मनसूबा साहब गिरफ्तार हुए, क्या ये अफगानिस्तान जा चुके हैं, वहाँ इन्होंने इनको कोई रास्ते यस ये गए थे? दूसरा जो रेलवे का आपने कहा असला, वो कहाँ से कराची पहुंचा? कराची रिपोर्ट जो अभी तक है कैंट से, हाँ कोयटा से आया था, कैंट के जरिए है इधर। जो भी रेलवे में तब्दीलियां हुई आजकल में इसी वजह से हुई है? मैं ये भी नहीं कह सकता, ये तो अभी हम उनको लिखेंगे, इसका मजीद इंक्वायरी होगी, उसकी इंक्वायरी होगी। अच्छा सर, इंटरनेशनल तो बड़ी बात हो गई, थोड़ी लोकल पे आ जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ गया है। जुबैर अहमद जो गवर्नर सिंध है, उनको लूटने की कोशिश हुई है, ख्वाजा सुहेल मंसूर को लूट लिया गया, और कल हमारे एक साथी को अगवा करने की कोशिश की है, राजा तारिक साहब को। तारिक रोड से आपके दोस्त बताते हैं, वो जो अपने आपको कि मैं अमीर शेख साहब का दोस्त हूँ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे सारे दोस्त हैं, आप भी सारे दोस्त हैं, अगर आप समझे तो मैं सारे भी मैं बात हूँ। जो आपने जुबैर साहब की बात की, आप कह रहे हैं उनके साथ लूट मार हुई, मैं तो नहीं कहता वो ये मानते हैं कि मेरे साथ लूट मार हुई। दूसरी बात जो आपने XMPA की बात की, आपने SHO और उनका मकालमा आपने सुना होगा कि उसमें क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरे साथ कोई लूट मार नहीं हुई। यू आर ट्राइंग टू इंडिकेट इंक्रीज हो गया। बाकी तीसरा क्या वाक़या है मुझे नहीं पता, उसको हम देख लेंगे। उसका रोजगामची में एंट्री हुई है, उसकी FIR नहीं हुई अब तक कल से। किसका? रोजाबाद थाने में। वो आप DI साहब को हम कहते हैं इंक्वायरी करके अब देख लें, जो भी बनता है FIR तो कर दें। एडिशनल IG अमीर शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चीनी कौंसिल खाने पर नाकाम हमले के हवाले से थे। उन्होंने कहा कि अगर ये दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा सानहा हो सकता था। एडिशनल IG अमीर शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे